جی اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ٹیچنگ کرتی رہی ہیں یہ ماں جی اپنے وقت میں 3 جگہ پر ٹیوشنز پڑھاتی رہی ہیں اور اس کے بعد آج زندگی ہے کہ یہاں پر موجود ہیں. اور یہ ایک بڑا مشکل ٹائم ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو, اولاد کو پالا ہو, کھلایا ہو, ایک اچھا وقت گزارا اور اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں, اس کے بعد آپ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کے قابل ہو جائیں. یہ کتنی بڑی اذیت کی بات ہے کہ آپ نے خود جب ایک ساری زندگی سب کو دیا ہو, فیڈ کیا, مدد کی ہو ہر کسی کی, اور آگے جا کے جب آپ کا ٹائم آئے تو آپ کو کوئی مدد نہ کرے, آپ مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائیں. ماؤں کو اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, نہیں روٹی کپڑا مکان تو اللہ دے ہی دیتا ہے, صرف عزت چاہیے, اولاد کا سہارا چاہیے. طرف سے عزت چاہیے, سہارا چاہیے, صرف اتنا دل کو ہو کہ ہاں بھائی یہ ہے, میری اولاد ہے. تو میں نے جو بچہ اپنا پالا ہے وہ پری میچور بچہ تھا, جس کو میں نے اتنی مصیبتوں میں نے تو مشقتوں سے پال کے بڑا کیا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ یہ احسان ہے, ماں باپ کی بھی فرض ہے. ایک دیکھیں, ایک ترازو کے 2 پلڑے, اس میں ایک کے اندر حقوق ہیں, ایک کے اندر فرائض ہیں. ان دونوں پلڑوں کو برابر ہونا چاہیے. ایک طرف کے حقوق جو ہیں وہ دوسری طرف کے فرائض ہو جاتے ہیں, اور دوسری طرف کے جو وہ اس طرف کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے تو اپنا یہ فرض سمجھ کے پورا کیا کہ میرا تو فرض تھا, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے میں اس میں پوری اتروں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ہوئے 3 بچے تھے. ایک پہلے بیٹی وہ تو ہو گئی تھی, پھر بیٹا. 3 بچوں میں سے میرا ایک یہ بچہ, یہ بھی پری میچور تھا, اس کا لائف رسک پہ تھا. ایک بیٹا ہے آپ کا؟ ایک ہی بیٹا. اور شوہر کی 6 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ بیٹا بھی جو ہے, یہ اس کی 6 سال پہلے میں نے شادی کی ہے. بس تب سے ہی آہستہ 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 حالات جو ہیں وہ, حالانکہ میں سارا اخراجات میں خود اٹھاتی تھی. جاب کرتی تھی؟ میں جاب بھی کرتی تھی, میں 3 شفٹوں میں ٹیوشننگ بھی کرتی تھی. تو ابھی میں نے تو صرف 4-5 ماہ پہلے ہی جاب چھوڑی ہے کہ میں بے گھر ہو گئی. 4-5 ماہ پہلے جاب چھوڑی اور تب بھی یہاں پر آ گئی؟ میں یہاں پہ آ گئی نا, کہ جو میرا ٹھکانہ نہیں رہا. کمانا چھوڑ دیا نا؟ کمانا چھوڑ دیا, پیسے دینا چھوڑ دیے نا. 3 سال سے تو میں اپنے گھر سے نکلی ہوئی نا, اپنے بیٹے سے جدا ہوں. 3 سال. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی کہ اس کی بیوی نہیں چاہتی تھی کہ یہ ماں ادھر رہے. حالانکہ میں اپنا سارا کام بھی خود کرنا, میں نے باہر سے کما کے بھی لانا, سب کچھ خود کرنا. پھر میری سسٹرز نے مجھے دی سپورٹ, سب کے گھروں میں انہوں نے مجھے یہ کہا چلو 2 وقت کی روٹی ہے نا, کہیں پہ بھی آپ کو مل جائے گی. میں نے اپنا اتنا جتنا میرا گھر کا سامان تھا میں نے ڈونیٹ کر دیا. میں نے کہا میری جان خود میں اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتی, میں سامان کو کیا آگ لگاؤں گی. پھر میں کبھی کسی کے گھر, کبھی کسی کے گھر, کبھی کسی کے گھر. اب آ کے 3 سال سے وہ مجھے کر رہے تھے سپورٹ. اب آگے ظاہر ہے ان کے بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جب اپنا بیٹا ہے تو ہم کیوں کریں. پھر 4-5 مہینے پہلے میں نے جاب چھوڑی ہے, کیونکہ میرا جس اسکول میں جاب کر رہی تھی میں اس اسکول میں بھی رہی ہوں. چھوٹا سا روم تھا جس میں ایک مشکل سے ایک چارپائی بچھی تھی, وہاں پہ بھی میں رہی ہوں. لیکن جب اسکول کھلنے والے ہو گئے, پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا انسپیکشن ہو جانا ہے تو یہ الاؤ نہیں ہوتا. پھر میں ایک اپنی دوست کے گھر چلی گئی. اس کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس میں وہ خود بھی بیچاری غریب سی تھی, نہیں ہویا گزر. پھر میں نے یہ اس پہ فیس بک پہ ان کا دیکھا, میڈم ملیحہ کا, یہ اس اولڈ ہوم کا, ملیحہ اولڈ ہوم کا. تو پھر میں یہاں پر آئی ہوں. تو الحمدللہ ان کا جو ہے نا سیٹ اپ, اور یہ مجھے بہت ہی اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں پہ تھوڑا کچھ اطمینان ہے. بیٹے سے کتنی دیر ہو گئی نہیں ملی؟ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. کوئی رابطہ نہیں؟ ایک بار آیا تھا میرے پاس مجھ سے سگنیچرز کروانے کے لیے, وہ پراپرٹی کا کوئی ایشو تھا, تو میں نے کر دی ہے. میں نے کہا چلو میرا تو کچھ نہیں بننا, تمہارا ہی کچھ بن جائے, بس اس کے لیے آیا تھا. اس کے بعد کوئی اس سے رابطہ نہیں, نہ فون بھی نہیں اٹھا. کام کرتا ہے بیٹا؟ وہ وکیل ہے. بیٹے کو وکیل بنایا, ایک ایسے بیٹے کو جس کی لائف ہی رسک پر تھی. رسک پر تھی اس اور کو. آپ نے اس بیٹے کو
پالا, اس کی تربیت کی, پرورش کی اور وکیل بنایا. میں اس کا باپ ہمیشہ باہر کے ملکوں میں رہتا تھا. میں نے خود تنہا اس بچے کی پرورش کی ہے, اور اس کا جہاں پہ بھی جس طرح اب اس کی, حتیٰ کہ اس کی شادی بھی میں نے اتنی شاندار طریقے سے کرائی کہ سارے لوگ حیران رہ گئے. میں نے کہا چلو یہ بھی آخری میرا فرض ہے نا, جو میرے فرائض. شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی؟ میں نے, ہاں جی, ارینج میرج تھی. اور پھر بہو کے ساتھ نہیں بن سکی؟ وہ بس پتہ نہیں, یہ تو اب کیا پتہ. یہ کیوں بہویں آتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ جو ہماری ساس ہے وہ نہ ہو, یا وہ چھوڑ کر چلی جائے, یا نکل جائے, یا دنیا سے چلی جائے. یہ کیوں لڑکیوں کی خواہش ہے؟ معاشرے میں آج کل جو ہے نا وہ ٹرینڈ یہی چل پڑا ہے کہ بس میاں بیوی اور تیسرا کوئی نہیں. حتیٰ کہ کچھ میں نے یہ پڑھتی رہتی ہوں, دیکھتی رہتی ہوں کہ علماء تک نے فتوے دے دیے ہیں کہ شوہر کی ماں باپ کی خدمت کرنا بیوی کا, اس کی بیوی کا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا فرض نہیں ہے, لیکن جو وہ شوہر ہے جس کی ماں ہے وہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میں خود کر لوں گا, کوئی میری ماں کا کچھ نہ کرے, میری ماں ہے میں خود کر لوں گا, اتنا تو کہہ سکتا ہے. لیکن اس کو اتنی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے. میں کبھی سوچا تھا زندگی میں کہ بیٹے کے بغیر رہنا پڑے گا؟ یہ تو اب حقیقت ہے. اب حقیقت سے تو انسان آنکھیں نہیں چرا سکتا, جتنا مرضی چرا لے. سوچا نہیں تھا. میں تو کہیں کسی کے گھر ملنے بھی چلی جاتی تھی نا, ہمارے 3 سٹیز میں, راولپنڈی, پشاور, لاہور. میں پٹھان ہوں اصل میں پشاور سے ہوں, پشاور بھی جانا پڑتا ہے. تو اس کو میں کچھ دنوں کے لیے بھی جب جوان بھی ہو گیا تھا تو کچھ دنوں کے لیے بھی چھوڑ کے جانے پہ بڑا میرا ہوتا تھا. وہاں میں نے جا کے باتوں باتوں میں ذکر کرنا, تو میرے بھانجے بھتیجیاں مجھے چھیڑتے ہوتے تھے, کہتے دیکھو بہانے سے یاد کر رہی بیٹے کو. تو میں نے کہا نہیں, بیٹے کو یاد کرنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. بیٹا ہے وہ, مطلب ہر بات میں بیچ میں بات آتی ہے. تو یہ تو آپ نے جو بھی کویسچن کیا نا, یہ مجھے آج تک کسی نے نہیں کیا کہ آپ نے زندگی میں کبھی سوچا تھا. بیٹا سوچتا کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کے حالات ہمیشہ ہر انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ بہتری کے بارے میں سوچتا ہے, بہتر حالات کے بارے میں سوچتا ہے. برے حالات کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ مجھے اس کنڈیشن میں سے بھی گزرنا پڑے گا. کوئی بات نہیں, آزمائشوں سے گزر کر ہی انسان جو ہے وہ مضبوط بنتا ہے. ایک اور سوال کر. جی بے شک. عیدیں بھی گزرتی ہوں گی, تہوار بھی آتے ہوں گے, تکلیف بھی آتی ہوگی, بیماری بھی آ جاتی ہے کبھی کوئی ایسی کہ آپ کو سب سے زیادہ اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی عمر کے اس حصے میں دوائیوں سے زیادہ نا زخم جو ہیں وہ اپنوں کی وجہ سے ہیل ہوتے ہیں. تو وہ آپ ظاہر دروازوں کی طرف دیکھتی ہوں گی کہ شاید میرا بیٹا آ جائے. خود کیا آئے گا, وہ تو اس کو فون تک بھی نہیں آتا. اگر میں کروں, اس نے پتہ نہیں مجھے بلاک کیا ہوا ہے کیا, کبھی کال نہیں گئی. میں آپ کی بات کرواؤں آپ کے بیٹے؟ نہیں کرے گا, وہ بھاگ جاتا ہے ایسے, کیونکہ میری بہنوں نے بڑی دفعہ کوششیں کی ہیں. میری ایک اللہ کا شکر ہے, انہوں نے بڑا میرا ساتھ دیا. میری بہنوں نے بڑی کوششیں کی ہیں. وہ کیوں اتنا بدزن ہو گیا, کیوں اتنا بیزار ہو گیا؟ کہ اپنی وہ اس کی بیگم کی طرف سے صحیح وہی ہے نا, ایک سائڈ رکھو تو یا مجھے رکھو گے تو یا اس کو رکھو. ہماری ایک اور بھی بہن ہے یہاں پہ, ان کے ساتھ بھی سیم کیس ہے. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماں جی آپ آ جائیں, ہم آپ کو رکھ لیتے ہیں, میں بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں. تو ایسے ایک ماں تو نہیں چاہے گی نا کہ وہ اتنی مشکلوں سے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھا لکھا کے کسی پوسٹ پہ پہنچا کے اس کی شادی پہ آج کو آپ شادیاں آسانی سے ہوتی ہیں, کتنے اخراجات ہوتے ہیں, کروا کے پھر وہ کہے جی آپ طلاق دے دو. کوئی ماں یہ نہیں کہے گی. میرے ایسی اولاد سکھی رہ لیتی ہے جن کی مائیں اس طرح رو رہی ہوتی ہیں؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا دل مطمئن ہو نا. مجھے ہمارا ایک کامن وہاں پہ ہے محلے میں دکاندار, وہ بچہ وہ بڑا میری وہ کرتا ہے, عزت کرتا ہے. اس کو پتہ چلا کہ میں وہاں گھر سے جا چکی ہوں, تو وہ کہتا ہے ماں جی میں نے دیکھا آپ کا بیٹا بھی نا مطمئن نہیں ہے, وہ پریشان ہے, وہ بھی پریشان ہے.
اور اللہ جانے اس کو کیا تھریٹ ہے، کیا اس کو وہ ہے، وہ اس نے یہ اس طرح کا جو ہے نا وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کبھی ایسا لگا خیال میں کہ صبح اٹھوں گی تو بیٹا سامنے ہوگا، بیٹا آ جائے گا؟ اب تو نہیں، بس امید بھی ٹوٹ گئی ہے؟ امید بھی نہیں رہی، اب میرا بھی دل جھوٹ کیوں کہنا، ٹھیک ہے بہت کو سمجھا دیا، منا لیا، روئے ہیں، بہت تڑپے ہیں، مزاروں پہ جا کے دعائیں، مجلسوں میں دعائیں، ہر جگہ پہ دعائیں، لیکن اب جب دیکھ لیا کہ کوئی حاصل نہیں نکل رہا تو بس اپنے آپ کو اپنی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ آپ کا بیٹا تو وکیل ہے، وہ تو لوگوں کے فیصلے کرتا ہوگا، اپنی ماں کے فیصلے میں اتنا کمزور کیوں؟ اس کے مطلب اس میں یہ مجھے لوگوں کے فیصلوں کے لیے ظاہر ہے کنونس کرتا ہوگا، بات کرتا ہوگا، دلائل پیش کرتا ہوگا، اور اپنے معاملے میں اتنا اپنے معاملے میں کمزور ہے، بس قسمت کی بات ہے، ہماری قسمت میں ایسے ہی تھا، بس اللہ پاک میڈم علیہ کو تندرستی اس طرح کے ادارے نہ ہوں تو مائیں کدھر جائیں گی؟ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ اگر تھوڑا سا نا الحمدللہ میرا کچھ نہ کچھ ہے کہ اپنا میں گزر بسر صرف اتنا کہ دوائیاں وغیرہ میں کر لیتی، لیکن ایک بات اور ہے کہ یہ ادارے اس لیے بھی ضروری ہیں کہ بندہ اگر تنہا کہیں رہ رہا ہے، کوئی فلیٹ لیا، کوئی روم لیا، اس کے اندر مر جاتا ہے، تو یہ پچھلے دنوں واقعات ہوئے ہیں کہ اندر ہی اندر لاشیں تک گل سڑ گئی ہیں، کم از کم یہاں ایک دوسرے کا پتہ تو ہوتا ہے نا، کوئی دیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ چپ کیوں، یہاں تک ہم اتنا وہ کرتے ہیں کہ یہ فلانی آج بول نہیں رہی، یہ کس وجہ سے چپ ہے، اس کو کوئی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات ہو جاتی ہے، دکھ جو ہے وہ بانٹ لیا جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کر لیتے ہیں، ایک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے کوئی کام کر دیا، اس کو کھانے کو دے دیا، پھر یہ بھی ہے کہ اگر دیکھیں اگر پتہ نہیں ہوتا وقت کا کس وقت کس کا وقت پورا ہوگا، تو ایسی اگر سچویشن ہوتی ہے تو کم از کم یہاں پہ پتہ تو چل جاتا۔ کہتے ہیں کہ کسی کے دنیا سے جانے کا دکھ اور کسی کے دنیا میں رہتے ہوئے اس کو نہ دیکھنا، اس کو نہ ملنا، دونوں دکھ جو ہیں وہ بھرتے بھرتے وقت لگتا ہے، اور یہ دکھ کہ کوئی دنیا میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ آپ کو مل نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا، یہ دکھ بھرتا ہی نہیں ہے کبھی بھی، یہ کبھی بھی نہیں بھرتا، یہ کبھی بھی نہیں بھرتا، اور یہ انسان کو اس کے دل پنچ کرتا رہتا ہے کہ وہ جو آپ کی صحت ہوتی ہے نا، وہ پہلے مینٹلی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اس کے بعد فزیکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ابھی بیٹے کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ اور یہ آپ تو پڑھی لکھی ہیں نا، آپ کو تو تمام چیزوں کا پتہ ہے کہ ماں کے آنسو جب نکلتے ہیں اولاد کے لیے تو عرش ہل جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بالکل، اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آپ جس طرح سے روتی ہیں، آپ جس طرح سے تڑپ رہی ہیں، آپ بتا رہی ہیں مزاروں پر گئی، منتیں، مرادیں، دعائیں، کیا کیا کچھ، اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی پکڑ جب ہوگی تو بڑی ظالمانہ طریقے سے اب تو دعائیں اس کے لیے یہی کر رہی ہوں نا کہ یا اللہ اس کو اس پکڑ میں نہ پکڑنا، پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے جو وہ سب کے سامنے نہیں بتاتا، یا کیا مجبوری ہے اس کی، کیا ہے۔